ہم نوکری کی لالچ میں بہت ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن جنت کی لالچ میں نماز اور قرآن نہیں پڑھتے۔ جو تمہارا نہیں ہے اس کی دوری پر تمہیں مطمئن کر دیا جائے گا، اور جو تمہارا ہے اس کو تم تک بھیج دیا جائے گا۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی بند دروازے کی طرف دوڑ پڑے تھے، اور خدا نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ کبھی اگر لگے کہ تمہارے لیے بھی دروازے بند ہیں تو جان لو کہ تمہارا اور یوسف علیہ السلام کا اللہ ایک ہی ہے۔ محبت صرف دو پیروں پر سیدھی کھڑی ہوتی ہے، جس میں ایک پیر توجہ کا اور دوسرا عزت کا ہے۔ دونوں میں سے ایک بھی کھو جائے تو محبت معذور ہو جاتی ہے۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے، مگر اللہ پاک نہیں بھولتا، نہ تو اپنی نیکی اور نہ لوگوں کی زیادتی۔ بدلا بدلا سا ہے مزاج، کیا بات ہو گئی؟ شکایت ہم سے ہے یا ملاقات کسی اور سے ہو گئی؟ مشکل اپنا حل اپنے ساتھ لے کر آتی ہے، انسان کو بس اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ محبت کرتے وقت تو بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، مگر جب ساتھ دینے کی باری آتی ہے تو مجبوری کا رونا رو دیا جاتا ہے، تو پھر وہ چاہے مرد ہو یا عورت۔ میں نے دو طرح کے لوگوں سے دھوکہ کھایا ہے، ایک وہ جو میرے اپنے تھے اور دوسرے وہ جو میرے بہت اپنے تھے۔ کچھ غیر ایسے ملے جو مجھے اپنا بنا گئے، کچھ اپنے ایسے ملے جو غیر کا مطلب بتا گئے۔ عشق نے سیکھ ہی لی وقت کی تقسیم، کہ اب وہ مجھے یاد تو آتا ہے مگر کام کے بعد۔ کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہی خود تم سے ملنے کو ترسے، تو اسے کبھی کھونا مت، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب انسان بچوں کی طرح اللہ کو اپنی من پسند چیز کے لیے مناتا ہے، تڑپ سے گر گراتا ہے، تو اللہ مان جاتا ہے۔ اللہ کو اپنے بندے کی معصومیت بھری یہ ادا بہت پسند ہے۔ جب میاں اور بیوی میں سمجھوتے کی جگہ انڈرسٹینڈنگ اور محبت لے لیتی ہے تو میاں بیوی کا رشتہ بہت مضبوط اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ پیاس لگی تھی غضب کی، مگر پانی میں زہر تھا، پیتے تو مر جاتے اور نہ پیتے تو بھی مر جاتے۔ بس یہی ہے، زندگی بھر کے مسئلے حل نہ ہوئے، نہ نیند پوری ہوئی، نہ خواب پورے ہوئے۔ عورت کے سر پر عزت کی چادر وہی مرد پہناتا ہے جس کی پرورش ایک اچھی ماں نے کی ہو۔ آپ کو پتہ ہے سچی محبت کیا مانگتی ہے؟ مخلصی، بھروسہ، نکاح اور آپ کا وقت۔ ہونے والے خود ہی اپنے ہو جاتے ہیں، کسی کو کہہ کے اپنا نہیں بنایا جاتا۔ مجھے پسند ہے اپنے آپ سے ہی خوش ہونا، مجھے ڈر لگتا ہے تعریف کرنے والوں سے۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے کے باوجود ناجائز خواہشات پر عمل نہ کرنا، یہی اصل مردانگی ہے۔ ایک مرد وہاں رہ سکتا ہے جہاں وہ سکون میں ہو، بھلے اس کو سکون میں رکھنے والی جیسی بھی دکھتی ہو۔ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں آپ کا حسین ہونا ہی کافی ہے، تو یہاں بہت حسینائیں ایسی ہیں جو طلاق شدہ ہیں۔ جب کوئی آپ سے مدد مانگے تو یہ سوچ لیں کہ اس نے آپ سے پہلے اللہ سے مدد مانگی تھی اور اللہ نے اسے آپ کا پتہ دیا۔ کسی سے کیا ہی لڑیں گے کہ اپنے آپ سے ہم کئی برس سے بنا بات کے لڑے ہوئے ہیں۔ مرد کی پہچان کبھی بھی اس کے پیسے یا خوبصورتی سے مت کرنا، کیونکہ خوبصورتی وقت کے ساتھ اور پیسہ قسمت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جس کی نظر میں تمہارے لیے عزت ہے اور اگر زبان سے تمہیں رسوا نہیں کرتا، غلط الفاظ نہیں کہتا، تو جان لو وہی اصلی مرد ہے۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کریں، خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ ہم جو سوچتے ہیں وہ زندگی نہیں ہوتی، ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے وہ زندگی ہوتی ہے۔ بدلنا کون چاہتا ہے؟ لوگ مجبور کر دیتے ہیں بدلنے کے لیے، اپنی باتوں سے اور رویوں سے۔ اب ایک جملہ میرے میاں کے نام۔ الحمدللہ، اللہ نے ایک ایسے شخص سے ملایا ہے جس کی خواہش اب صرف دنیا میں ہی نہیں
بلکہ جنت میں بھی ہے۔ روٹین کی باتیں سننے اور کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔